بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے کتنی خرابی پیدا ہو رہی ہے یہ ہم کو اور آپ کو اندازہ نہیں ہے، اور اندازہ نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ عقیدہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم اس کی اہمیت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ لہٰذا یہاں جتنے لوگ ہیں میں سب سے گزارش کروں گا کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھنے جا رہے ہیں، چاہے اس میں تھوڑا وقت لگے، انہیں آج کے درس میں نہ ہو پائے، لیکن ان چیزوں کو آپ خود بھی اچھی طرح سے سمجھیں، اور آپ کا یہ فرض ہے کہ اپنے گھر کے بچوں، اپنے گھر کی خواتین اور عورتوں کو یہ سمجھائیں۔ یہ بنیاد اگر دل و دماغ میں آپ نے مضبوط بنا دی نا، تو ہمارا بچہ اسکول میں جائے، ہمارے بچے کو موجودہ ماحول میں جو کفر و الحاد، شرکیات ماحول سے سکھانے کی کوشش کی جا رہی، اخبارات سے، میڈیا سے، اسکول کے نصاب سے، فلموں سے، ٹی وی چینل سے، ہر جگہ سے ہمارے مسلمان بچوں اور عورتوں کے عقیدے کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے دھیرے دھیرے اثرات یہاں تک پڑے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لڑکے ایمانیات کو، عقیدے کو غیر ضروری سمجھتے ہیں۔ ارے اس سے کیا ہوتا ہے؟ شرکیہ کوئی کلمہ کہنا ہے، کہہ لیے سمجھتے، اس کو کوئی غلط ہی نہیں سمجھتے۔ بھارت ماتا کی جائے، نعوذ باللہ، اور اس قسم کا غیر مسلموں کے تہوار میں شریک ہو کے ان کے شرکیہ نعروں کو بلند کرنا، کسی کی جے پکارنا، ہماری بچیوں کا مرتد ہونا، غیر مسلم سے شادی کر لینا، مرد غیر مسلم سے۔ فلم ایکٹرس ہیں ہمارے یہاں کچھ، شاہ رخ خان اور فلاں اور فلاں، تو وہ نام تو مسلمان ہے لیکن ان کی بیوی غیر مسلم ہے، تو ہمارا نوجوان بولتا ہے کہ ارے وہ مسلمان ہے، غیر مسلم سے شادی کیا ہے تو کیا حرج ہے، کیا برا ہے؟ کیا آپ کے لیے ان فلمی ایکٹروں کو جو پیسوں کے لیے کیا کیا کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں، کیا یہ ہمارے لیے نمونہ ہے؟ ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے؟ اگر ہمارے بچے ایسا مان رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، یا ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، تو ان کی غلطی کے پہلے ذمہ دار ان کے سرپرست ہیں، ماں باپ ہیں، جو ان کی تربیت کا انتظام نہیں کر رہے ہیں، ان کو عقیدہ نہیں بتا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، دو چیزیں آج کے درس میں اگر یہ دو چیزیں بھی آپ نے اچھی طرح دماغ میں بٹھا لی تو میں سمجھوں گا کہ اللہ رب العالمین نے بہت بڑا فائدہ دے دیا۔ وہ کیا دو چیزیں؟ کہ عقیدہ توحید اور عقیدے اس سے متعلقہ جو عقیدے کی باتیں ہیں، اس کے موٹی باتوں کو، ضروری باتوں کو آپ ضرور سیکھیں اور اپنے بچوں کو سکھائیں۔ دوسری بات، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ، جو محمد رسول اللہ کلمے کا اگلا ٹکڑا ہے، اس کو جاننے ماننے کا تقاضا ہے۔ آپ کی سیرت طیبہ کو آپ خود پڑھیں، فرض ہے میں کہوں گا، اور اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور صحابہ کرام کی زندگیوں کے واقعات، ہم لوگ جب چھوٹے تھے، ابھی یہاں بڑے لوگ ہیں تو شاید یہاں بھی ایسا رواج رہا ہو، چھوٹے تھے تو ہمارے گھر کے بوڑھے مرد اور عورتیں، دادا دادی، نانا نانی، اور دوسرے جو رشتہ دار ہوتے تھے، وہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے واقعات سناتے تھے، صحابہ کے واقعات سناتے تھے، قرآن حدیث کے واقعات سنا کر دروس دیتے تھے کہ دیکھو اس سے یہ معلوم ہوا، جنت اور جہنم کے بارے میں ذکر کر کے جنت کا شوق اور جہنم کا خوف۔ یہ چیزیں بہت چھوٹی، یہ معمولی نہیں تھی، اس سے ذہن بنتا تھا، اس کی بنیاد پر تربیت ہوتی ہے۔ اللہ انبیاء کے واقعات سے جو سبق ملتا ہے، سچائی کا ساتھ دینا، سچائی پہ قائم رہنا، کافروں کے انجام کا علم ہوتا ہے، تو جھوٹ، باطل، شرک، کفر کو اختیار کرنے کا جو نتیجہ ہوتا ہے، یہ چیزیں دماغ میں بیٹھ جاتی تھی۔ جنت اور جہنم کا شوق اور خوف جب دل میں بیٹھ جاتا تھا تو جوانی تک، مرنے تک وہ چیزیں رہتی ہے۔ اور ایسے میں اگر کوئی غلط بات، حرام چیز، حرام کام، حرام پیسہ سامنے آتا ہے تو اس بچے نے جب پڑھا ہے کہ انبیاء کرام کی تعلیم ہے حرام چیز کھانا نہیں چاہیے، تو وہ ہاتھ نہیں لگاتا، زندگی بھر وہ تعلیم اس کو فائدہ دیتی ہے۔ آج ہمارے یہاں وہ رواج نہیں رہا، اب ہمارے بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور موبائل پر اگر کبھی کبھی کچھ شوق کی بنیاد پر کوئی کلپ اچھی دیکھ بھی لے تو زیادہ تر کیا دیکھتے ہیں؟ فلمیں دیکھتے ہیں، ٹی وی سیریلز دیکھتے ہیں، کچھ ہنسی مذاق کی چیزیں، اور اگر کچھ نظر آ گیا، اور یہ بہت آسان ہے، ہم لوگ جب چلاتے ہیں، دیکھتا ہوں میں کہ کسی یوٹیوب چینل اور فلاں پہ گئے تو ایک چیز آپ کسی عالم کی واضح اور تقریر نکال رہے ہیں، ساتھ میں گندی فلموں اور گندی کلپس کا وہ اشتہار آ جاتا ہے، وہ بھی ساتھ میں چلا آتا ہے، اور ہم انسان ہیں، کہیں نہ کہیں چلا جاتا ہے آدمی کا ہاتھ، اور اختیار کرتا ہے کہ دیکھیں کیا ہے، لوگ دیکھتے ہیں۔ یہ تجسس، اور خاص طور سے نوجوانوں میں یہ چیز اور تیز ہوتا ہے، تو بچے اور بچیاں یہ سب کچھ دیکھ رہی ہیں، اور ان چیزوں کی لت عادت جب پڑ جاتی ہے تو ایسے لوگ علم و دین سیکھنے میں شوق نہیں رکھتے، ان کو مسجد میں آنے کا ٹائم نہیں ملتا، ان کو انبیاء کے واقعات، سیرت طیبہ میں مزہ نہیں آتا۔ یہ آپ کو اگر آپ نے تربیت کی نا تو ان کو اچھی چیزوں میں ہی مزہ آئے گا، یہ لکھ لیجئے۔ تو یہ تبھی تھوڑی سی طویل ہو گئی، میں چاہ رہا تھا کہ شرائط لا الہ الا اللہ آج پوری ہو جائیں، لیکن لگتا نہیں کہ پوری ہوگی، میں اس کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اب تک جو میں نے بیان کیا، پچھلے سبق کا کچھ حصہ آپ کو یاد کرانے کے لیے، اور خاص طور سے اس بات کو ذہن نشین کرنے کے لیے کہ یہ کتنا اہم ہے، اس کے لیے ہمیں اپنا پوری صلاحیت جھونک کر یہ یاد کرنا چاہیے، صرف پڑھنا نہیں، یاد کرنا۔ اس پر آپ آپس میں ڈسکشن کریں، آپ کے یہاں جو عالم ہیں، صاحب علم آدمی ہیں، ان سے آپ پوچھیں، اپنے بچوں کو لگائیں، میرے بچے کو یہ یاد کرایا جائے، مدرسے میں یاد کرایا جائے، اور یہاں کرایا جاتا ہے۔ تو پہلی شرط ہم نے پڑھی تھی کہ لا الہ الا اللہ کا علم ہو، دوسری شرط پڑھی تھی کہ اس کا یقین ہو، یقین جو شک کی ضد ہے، علم جو جہالت کی ضد ہے۔ تو جہالت ایک یہ ہے کہ آدمی کو معلوم نہ ہو، یہ جہالت ہے۔ ایک جہالت یہ بھی ہے جس کا میں بہت توجہ کے ساتھ ذکر کر رہا تھا کل مالیگاؤں میں، سمجھانے کی تفصیل سے کوشش کی کہ ایک جہالت یہ بھی ہے کہ آدمی کو معلوم ہے تو غلط معلوم ہے۔ جیسے میں نے ابھی مثالیں دی سید قطب صاحب کی، مولانا مودودی صاحب کی، صوفیوں کی، کہ ان کے یہاں لا الہ الا اللہ کی تشریح کی جا رہی ہے لیکن غلط کی جا رہی ہے۔ تو
غلط کرنے کے بعد بھی صحیح تو معلوم نہیں ہے نا آپ کو. اس کا مطلب یہ کہ جو غلط آپ کو معلوم ہے آپ جاہل کے جاہل ہی ہیں اگر غلط مان رہے ہیں. تو صحیح معنی ایسا معنی کہ جس کی بنیاد پر یہ اللہ کے یہاں شریعت کے معیار پر یہ طے ہو کہ یہ جاہل اور جہالت سے نکل گیا, جاہل کے زمرے سے نکل گیا. دوسری شرط اس کی یہ ہے یقین ہو. قرآن کی آیت ہے ان الذین آمنوا باللہ, کیا ہے ابو, کہ یقیناً جو ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے, ثم لم یرتابوا, اور پھر ارتیاب یعنی شک شبہ میں نہیں پڑے. ہاں, اور ایک حدیث پڑھی تھی ہم نے کہ جو لا الہ الا اللہ کہے اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں, یہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے لا یلقى اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما الا دخل الجنہ, کہ کوئی بندہ ان دونوں, تھوڑا سا پانی دیجیے, ان دونوں کلمے کے ساتھ اللہ کے پاس اگر جائے گا ملاقات کرے گا اس حالت میں کہ ان دونوں کلمے میں اس کو شک نہیں ہوگا, غیر شاک فیہما, ان دونوں میں شک کیے بغیر اگر وہ مرتا ہے اللہ سے ملاقات کرتا ہے تو گویا تو جنت میں داخل ہو گیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حدیث اور قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے عقیدے میں شک نہ ہو, شبہ نہ ہو. مطلب کیا ہوا کہ اللہ کے یہاں وہی ایمان اور لا الہ الا اللہ قابل قبول ہوگا جس میں یقین ہو. یقین کی ضد شک ہے, اگر شک آ گیا تو یقین نہیں رہا, اور اگر یقین نہیں رہا تو آپ کا لا الہ الا اللہ اور آپ کا ایمان اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا. یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں.